نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں پیارے بچوں ابھی خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دین کے سب سے اہم فریضے نماز کی افادیت پر روشنی ڈالی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے عذاب کا وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ نماز سے لاپرواہی اور غفلت برتنے والوں کو سختی اور سزا سے ڈرایا گیا ہے اور ہمیں یہ آواز لگائی گئی ہے، ہمارے سینوں پر دستک دی گئی ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ بیدار ہو جائیں، آنکھیں کھولیں، اپنے مقصد تخلیق کو سمجھیں اور غور کریں کہ اس دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے، کیا مقصد ہے اور کس مقصد کے تحت ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہمارے کیا کیا فرائض ہیں، ہم پر کون کون سی عبادتیں واجب اور لازم ہیں، ہمارا شعار اور ہماری علامت کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، جس طرح ہر قوم کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر جماعت کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر مذہب کا ایک خاص شعار ہوتا ہے، ہر دین کا اپنا ایک مخصوص امتیاز ہوتا ہے، ہر دھرم کا الگ ایک لیبل ہوا کرتا ہے اور ہر دیندار اور مذہب پسند اپنی مذہبی علامت اور دینی شعار سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی ایک علامت ہے، اہل اسلام کا بھی ایک الگ ترائے امتیاز ہے، دین محمدی کی بھی ایک منفرد پہچان ہے اور مذہب اسلام کا بھی ایک خاص شعار ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ کہ ہر چیز کی ایک علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ اہل ایمان اور مسلمانوں کی پہچان نماز سے ہوتی ہے۔ آئیے پہلے ہم نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کی افادیت اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ نماز کی فضیلت اور اس کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں فرض ہوئیں مسلمانوں پر، جن احکامات شرعیہ کو لازم کیا گیا اور ان کی ادائیگی کا مکلف بنایا گیا، وہ تمام کے تمام احکام اسی دنیا میں نازل ہوئے اور حضرت جبریل کے واسطے سے فرض کیے گئے۔ حج کی فرضیت کا حکم اسی دنیا میں نازل ہوا، وجوب زکوٰۃ کا حکم اسی دنیا میں نازل ہوا، روزے کا حکم اسی دنیا میں نازل ہوا اور ان تمام میں حضرت جبریل کا واسطہ ہے۔ لیکن قربان جائیے نماز کی فضیلت کے اوپر، اس کی رفعت شان کے اوپر کہ جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار شاہی میں بلا کر بغیر کسی واسطے کے اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا علم انگیز سفر کیا، طائف کی سنگلاخ وادی میں آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں کے رہنے والوں کو اور وہاں کے مکینوں کو آپ نے دین کی دعوت دی، انہیں خدائے واحد کا پیغام سنایا، تو طائف کے شرپسندوں اور بدماشوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کو گالیاں دینی شروع کر دیں، قبول
حق کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی اور آپ کو لہو لہان کر کے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی ناکامی کا بڑا قلق ہوا، بڑا افسوس ہوا، ضیاع محنت کا ملال ہوا، رنج اور تکلیف ہوئی۔ اسی غم اور اسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلا لیا۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، عرض یہ کرنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار خداوندی سے واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1 پورے 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ نمبر 2 شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا پروانہ ملا، اور نمبر 3 سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحائف کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، سوال کیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دربار خداوندی میں آپ تشریف لے گئے تھے تو وہاں سے آپ کو کون سا تحفہ ملا؟ کس بات کا آپ کو حکم دیا گیا؟ بیما امرت، کون سی بات کا آپ کو حکم دیا گیا؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ب50 صلاۃ کل یوم، روزانہ 50 وقت کی نمازیں میری امت پر اللہ نے فرض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان امتک لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سے روزانہ 50 وقت کی نمازوں کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی۔ وانی واللہ جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو تو اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتی کا، لہذا آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی اور کمی کی درخواست کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے رسول واپس تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ سے کمی کی درخواست کرتے ہیں اور 10 وقت کی نمازیں اللہ کم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر واپسی میں ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں اور پھر واپس بھیجتے ہیں۔ یہی کئی بار ہوتا رہا، آتے اور جاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھی واپس بھیجنا چاہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم، کہ میں نے اللہ سے بار بار کمی کی درخواست کی ہے، اب مجھے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے میں اسی حکم پر راضی ہوں اور اسی حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں۔ بہرحال اس طریقے سے 50 وقت کی نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ جاتی ہیں، لیکن امت محمدیہ پر اللہ کا بے پایا لطف و کرم دیکھیے کہ ان 5 وقت کی نمازوں پر بھی ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ملے گا۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، متفق علیہ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہی 5 وہی 50، کہ یہ دیکھنے میں تو 5 وقت کی ہیں لیکن ثواب میں 50 وقت کی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تو 50 وقت پہلے کہہ دیا تھا اور اللہ کا کلمہ بدلتا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام اور بات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، تو چونکہ اللہ نے 50 وقت پہلے فرض کیا تھا اس لیے کمی تو تعداد کے اعتبار سے تو ہو گئی لیکن ثواب کے اعتبار سے کمی نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہم غور کریں تو یہ وہ تحفہ ہے جو آپ کو مالک کائنات کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ وہ عطیہ ہے جو اللہ نے اپنے سب سے چہیتے پیغمبر کو دیا ہے، یہ وہ گفٹ ہے جو آقا نے اپنے ہر دل عزیز بندے کو دیا ہے، یہ وہ ہدیہ ہے جو ایک حبیب نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ آج ہمیں بھی ہدایہ ملتے ہیں، ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحائف دیتے ہیں اور کتنے سنبھال کر اس کو رکھتے ہیں
ہیں، بار بار اس کو دیکھتے ہیں، بالکل الماری میں سجا کر رکھتے ہیں اور دیکھ کر دینے والے کی یاد تازہ ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر اے مسلمانوں، آج ہم اپنے نبی سے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا دم بھرتے ہیں، لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر انصاف کی زبان سے بتائیے کہ کیا ہم اللہ کے رسول کو دیے گئے اس تحفے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اس عطیے کا ہمارے پاس کتنا پاس و لحاظ ہے؟ یاد رکھیے کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آقا کا سامنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کے متعلق ہم سے پوچھیں گے، کیا جواب دیں گے ہم آپ کو؟ بازاروں کو تو ہم نے آباد کر دیا، دنیا کی محفلوں کو زینت بخش دی، سنیما گھروں کی رونق بن گئے، جوئے اور شراب کے کلب ہم سے آباد ہو گئے، لیکن اے مسلمانوں ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، خانقاہوں کو ہم بھول گئے، بزرگوں سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ میرے بھائیوں، حالانکہ نماز پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، اللہ اکبر، نماز ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کو متحد کر دیتی ہے، ایک جگہ جمع کر دیتی ہے، امیر و غریب، مالک و نوکر، آقا اور غلام، گورے اور کارے، سب کے فرق کو ختم کر دیتی ہے، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز کا دل آویز منظر سب کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اپنے پالنہار کی کبریائی بیان کرتے ہیں، ایک ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، ایک ساتھ قیام کرتے ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی مذہب اتنا حسین منظر پیش کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا منظر صرف نماز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ نماز کے فوائد ہیں، دنیاوی فائدے۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، جیسا کہ میں نے خطبے میں آیت تلاوت فرمائی تھی، 21ویں پارے کی پہلی ہی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے، لغویات اور منکرات سے، شیطان کے وساوس اثرات کو یہ نماز ختم کرتی ہے، بری باتوں سے یہ نماز روکتی ہے۔ اس لیے کہ شیطان کا کام ہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لوگوں کو غلط راستے پر لے جانا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کیا تھا، اس کو مردود و مرجوم بنایا تھا، اپنے یہاں سے جب اس کو بھگایا تھا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر کیا ہے، 14ویں پارے کے اندر بھی کیا ہے، 8ویں پارے کے پیج نمبر 11 کے اوپر بھی کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اس آدم کی وجہ سے اے اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے یہاں سے نکالا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس آدم کی اولاد کو میں چھوڑوں گا نہیں، ان پر حملے کروں گا، ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھا کروں گا، اور جب وہ جائیں گے اچھے کام کرنے کے لیے میں ان پر حملہ کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے ان پر حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے کہا اخرج منها مذءوما مدحورا، کہ تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا، جو بھی تمہاری پیروی کرے گا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین، تم سے بھی اور تمام انسانوں سے جو تمہاری پیروی کریں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، لہذا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہاں سے نکلو۔ اب اندازہ لگائیے، شیطان کا کام ہی لوگوں کو غلط راستے پر ڈالنا ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے اور اتنا فائدہ مند عبادت ہے کہ جو شیطان کے وساوس کو ختم کرتی ہے، شیطان کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی نماز کو نور بھی کہا گیا ہے، الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ قیامت کی مشکلات میں، قبر کی تاریکیوں میں یہ نور کام آئے گا، جبکہ کوئی منیس و مددگار نہ ہوگا، ہمدرد و غمگسار نہ ہوگا، نماز اس وقت ہمدرد و غمگسار بن جائے گی، وحشت کے ماحول میں ہماری مددگار بن جائے گی۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق پوچھا جائے گا، روز محشر کے جا گداز بود اولین پرسش نماز بود، نماز کے بارے میں سوال اس لیے ہوگا کہ یہی ایمان کی دلیل ہے، ایمان کا ثبوت ہے، ایمان کی ایک صفت ہے، نماز ہی کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب و محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ،
بندہ مومن اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. یعنی بندہ مومن بھی نماز چھوڑ دے تو پھر اس میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا تو اس نے کفر کر دیا. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو درداء، یاد رکھنا کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بنانا، اگرچہ تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور آگ میں جلا دیا جائے، اور فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی بھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس سے ختم ہو جاتی ہے. اور شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے. محبان اسلام، ذرا غور کیجئے اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس سے ختم ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے. اللہ کی ذمہ داری اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذمہ داری اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مدد نہیں کرتے، رحمت و برکت نازل نہیں کرتے. آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم پر جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، جو پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. اللہ نے وعدہ کیا، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سب سے آگے رہو گے، تم ہی ہر جگہ فائز رہو گے بشرطے کہ تم مومن رہے. پھر کیا بات ہے کہ سر بلندی حاصل نہیں، شوکت و عظمت حاصل نہیں، عزت و حشمت حاصل نہیں، بلکہ ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، گھر جلائے جاتے ہیں، بچے قتل کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی فطرت سے ہٹ گئے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں. ہم نے نماز جیسی اہم عبادت کو پس پشت ڈال دیا ہے، نماز جیسی عبادت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور جب ہم نے اپنے اس سر کو، اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکانا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی پیشانیوں کو غیروں کے سامنے جھکا دیا، روس و امریکہ کے سامنے جھکا دیا، غیر مسلموں کے سامنے جھکا دیا. آج ہم ہندوستان میں 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں، پوری دنیا میں 1 ارب سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ہر جگہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہم اختلاف و انتشار کے شکار ہیں. کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ہمارا مددگار نہیں. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالی زندگی ہے، شاندار زندگی ہے کہ انہوں نے اپنے اس سر کو اللہ کے سامنے جھکایا تھا تو پوری دنیا کا سر اللہ نے ان کے سامنے جھکا دیا تھا. اسپین و افریقہ ان کے سامنے سر نگو تھے، دشت و دریا، پہاڑ و صحرا، وحوش و درند اور چرند و پرند سب ان کے سامنے جھک گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے تھے. اقامت کی راحتیں ہوں یا سفر کی صعوبتیں، نرم و نازک بستریں ہوں یا میدان کارزار، ہر جگہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے تھے. جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. آج ہم ہیں کہ مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، مسجد کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہمارے کھانوں پر جو تک نہیں رنگتے، ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں بڑھتے، ہمارے دل اللہ کے خوف سے نہیں لرزتے ہیں. اذان ہو رہی ہے مگر ہمارے نوجوان بھائی موبائل چلانے میں بزی ہے، ہمارے کاروباری بھائی اپنے کاروبار میں مگن ہیں، ہمارے تجارتی بھائی بازار کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کا منادی بلا رہا ہے کہ آؤ، کامیابی یہاں ہے، کامرانی یہاں ہے، عظمت یہاں ہے، نصرت اور مدد یہاں ہے. لیکن کون سنتا ہے؟ ہمارا اللہ ہماری اس بے حسی پر، ہماری غفلت و لاپرواہی پر ماتم کرتے ہوئے ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے. مسجدیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس دروازے پر جانا ہم کو پسند نہیں. ہم تو دنیا کی رعنائیوں میں مگن ہیں، دنیاوی زندگی میں مست ہیں، آخرت کا سودا کرنا گوارا نہیں، مسجد کو آباد کرنا گوارا نہیں. علامہ اقبال نے کتنے درد سے کہا تھا کہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. حالانکہ اگر ہم مدد چاہتے ہیں صحیح معنوں میں تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی. اٹھائیے دوسرے پارے کو، پیج نمبر 2 اس کا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو گے تو میں مدد کروں گا، ورنہ نہیں. اور آج ہم غیروں سے مدد چاہتے ہیں، حکومت سے مدد چاہتے ہیں، لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگتے. اللہ سے مدد مانگنے کا یہ طریقہ نہیں کہ صرف اے اللہ مدد، اے اللہ مدد. نہیں میرے بھائیو،
اس کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ کے دربار میں جانا پڑے گا، تب جا کر اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ذرا سوچیں تو صحیح کہ جب آپ کو روپیے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ سیٹھ ساہوکار کے پاس جاتے ہیں، دولت مند کے پاس جاتے ہیں، کپڑا کی ضرورت پڑتی ہے تو کپڑا بیچنے والے کے پاس جاتے ہیں، غلہ کی ضرورت پڑتی ہے تو بنی کے پاس جاتے ہیں، علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ سے مدد لینی ہے، نصرت مانگنی ہے تو گھر بیٹھنے اور بازاروں میں گھومنے سے مل جائے گی۔ یہ کتنی نادانی کی بات ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اپنے عقل سلیم سے ذرا سوچیں کہ یہ گھڑیاں جو آپ نے پہن رکھی ہیں کیوں پہنی ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ یہ خوبصورتی کے لیے اور شوق کے لیے آپ نے پہنی؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کا مقصد ہے اس لیے کہ یہ گھڑی ٹائم بتا رہی ہے، چل رہی ہے، اور چل اس لیے رہی ہے کہ چلنا اس کی فطرت ہے، اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے، چلنے سے انکار کر دے تو پھر ہم ان کو کوڑے دان میں ڈال دیں گے، پھینک دیں گے۔ میرے بھائیو، یہی حال ہمارا ہے کہ جب تک ہم اپنی فطرت پر قائم رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ ہماری مدد کرتا رہا، لیکن جب ہم اپنی فطرت سے ہٹ گئے، نمازوں کو اپنے پس پشت ڈال دیا تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنا سیکھیے۔ ذرا اس دنیا میں غور تو کیجیے، دنیا کے نظم و انتظام کو اگر ہم دیکھیں گے تو نماز کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس دنیا میں اگر کوئی آقا اپنے غلام کو حکم دے اور وہ نہ مانے، استاد اپنے شاگرد کو کچھ بتائے اور وہ اس پر عمل نہ کرے، باپ اپنے بیٹے سے کسی کام کے لیے کہے اور بیٹا توجہ نہ دے، جو ذمہ دار شخص ماتحتوں کو کوئی ہدایت دے اور وہ اس پر عمل نہ کرے، تو ذرا بتائیے تو صحیح کہ کیا آقا اپنے غلام کو بھگائے گا یا نہیں؟ استاد شاگرد پر خفا ہوگا یا نہیں؟ باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوگا یا نہیں؟ ذمہ دار شخص کو ماتحتوں سے نفرت ہوگی یا نہیں؟ میرے بھائیو، ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب ہمیں اپنے حقوق نہ ملنے پر ملال ہو رہا ہے، ہم استحصال حقوق کا شکوہ کر رہے ہیں، صرف ایک بات نہ ماننے پر شور اور واویلا مچانے لگتے ہیں، تو وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ مولا جو ہماری سرکشی کے باوجود ہمیں روزی دے رہا ہے، وہ ہمارا رب پوری دنیا جس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ اللہ جو ہماری سرکشی کے باوجود ہمیں انعام دے رہا ہے، ہمیں روزی دے رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح اس کے حقوق کو پامال کرتے رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے، تو کیا سمجھتے ہیں اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ اللہ کا قہر ہمارے اوپر نہیں نازل ہوگا؟ آسمانی آفتوں سے ہم بچ جائیں گے، زمینی حادثات سے ہم بچ جائیں گے؟ کیا رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی؟ نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں، 100 بار نہیں، اللہ کی گرفت سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ دوستو، ہم نے عجیب ذہن بنا لیا، ہوش و خیرت اور عقل پر تالا لگا دیا ہے۔ ہماری یہ سوچ بن گئی ہے کہ اگر ہم دکان بند کر کے نماز پڑھنے جائیں گے تو ہماری دکان سے گاہک اور کسٹمر چلے جائیں گے، اگر ہم کھیتی کا کام چھوڑ کر نماز پڑھنے جائیں گے تو ہماری کھیتی خراب ہو جائے گی، ہمارے بال بچے بھوک سے مر جائیں گے، فاقے پر مجبور ہو جائیں گے، اگر ہم تجارت کو چھوڑ کر نماز پڑھنے جائیں گے تو ہماری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی۔ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے کہ جتنا وقت ہم نماز میں صرف کریں گے، جتنا وقت ہم نماز میں خرچ کریں گے، اتنے وقت میں تو ہماری تجارت ترقی کر جائے گی، ہماری کھیتی بہت اچھی بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم غور کریں قرآن و حدیث کے اندر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نفع نماز پڑھنے میں ہے یا چھوڑنے میں، گھر میں برکت نماز پڑھنے سے آئے گی یا چھوڑنے سے، کاروبار میں آمدنی اور ترقی نماز پڑھنے سے ہوگی یا نماز چھوڑنے سے، کھیتی کے اندر برکت نماز پڑھنے سے ہوگی یا نماز چھوڑنے سے۔ یاد کیجئے اس حدیث کو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من فاتته صلاة فكأنما وتر اهله وماله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ایک وقت کی نماز بھی فوت ہو گئی، چھوڑا نہیں بلکہ چھوٹ گئی، سوتا رہ گیا، غلطی سے چھوٹ گئی، اس کا حال یہ ہے، وہ اتنا افسوس زدہ ہے کہ جیسے کہ اس کے اہل و عیال ہلاک ہو گئے ہوں، اس کی دولت لٹ گئی ہو۔ ایسا شخص ہے وہ جس کی ایک وقت کی نماز صرف فوت ہو گئی، چھوٹ گئی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ خدا کو بھول گئے لوگ،
فکر روزی میں خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی پچھلے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں، عہد کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم نمازوں میں کوتاہی نہیں کریں گے، بلکہ ہر حال میں نماز پڑھیں گے، ہر کام پر نماز کو مقدم رکھیں گے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو خوخار بھیڑیا بھی تقوی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا یہی رہے گی، سن لو اے دنیا والو، دنیا یہی رہے گی، سن لو اے دنیا والو، جائے گا ساتھ اپنے اعمال کا خزانہ، اور کچھ کام آ سکے گا نہ انسان کا مال و زر، کچھ کام آ سکے گا نہ انسان کا مال و زر، دیں گی ہمیں سہارا یہ نمازیں پنجگانہ، دیں گی ہمیں سہارا یہ نمازیں پنجگانہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔